حضرات عزیز وقار، آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر میں نے سورۃ الاخلاص تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ جو سورہ ہے، اس کو مکی سورہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور اس کو مدنی سورہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین میں مراد ہجرت مدینہ سے پہلے بھی اس کا نزول ہوتا ہے اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی اس سورہ کا نزول ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور پہ اس کا نزول ہوا اور ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا اور نہ وہ خود کسی سے جنم دیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ مشرکین مکہ حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، ان سب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ العیاذ باللہ، نسب اس کا ہوتا ہے کہ جس کو اس کے والد نے جنم دیا ہو، اس کا جو ہے پیچھے اس کا دادا بھی ہو، اس کا پردادا بھی چلتا ہو، اس کو نسب نامہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیں رب کا نسب بتائیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات سن کر حضور جلال میں آتے ہیں۔ کہا میرے رب کا نسب پوچھتے ہو؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب کا حکم ہے کہ آپ ان پر کرم کی نظر ڈالیں اور انہیں کہیں کہ رب کا نسب نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ رب وہ ہے جو اکیلا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی کا عقیدہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اساس ہے، بنیاد ہے، بیس ہے ہمارے مذہب کی، اور اگر اس کے اندر کہیں پہ تزلزل اور بے رخی آ جائے تو انسان کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا اور اکیلا ماننا، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جس بات کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو العیاذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ صلحاء و اتقیاء کی بارگاہ میں جانے سے انسان جو ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، خدا کی ہیبت اس کے دل کے اندر اترتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہے وہ الزامی ایک میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو ہمارے اوپر الزامی سوال ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جا کر کے ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے یہ سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہمارے دل کے اندر شرک نہیں ہے، ہم تو شرک کی بو سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہم ان اولیاء کاملین کو العیاذ باللہ، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو خدا تصور نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو صالحین اور یہ جو بزرگ ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں رب کا قرب اور نزدیکی جو ہے اس وجہ سے حصول ہے۔ ہم ان بزرگوں کے پاس آ کر کے ان کو اللہ کا جو ہے وہ فقط بندہ تصور کرتے ہیں، اس کا مقرب سمجھتے ہیں، اس کی قربت کا حصول دینے والا سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہم ان کو اپنا خدا ماننا تصور کر دیں تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کریں، اور یہی عقیدہ ہے اور اسی کے اوپر ہماری بقا ہے۔ اگر یہ انسان کے دل سے نکل جائے گا
کہ یہ صالحین اور مقرب بندوں کو الیاذ باللہ یہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں. ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہے. ہر دوسرا بندہ اپنا چینل کھول کر کے یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے الیاذ باللہ یہ داتا علی حجویری کو الیاذ باللہ اپنا خدا مانتے ہیں. یہ داتا علی حجویری کے علاوہ جو جتنے بزرگان دین ہیں یہ ان کو اپنا خدا تصور کرتے ہیں. ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ خدا بے نیاز ہے. حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء آپ کی بارگاہ میں کچھ جو ہیں وہ یہودی حاضر ہوئے جن کے اندر کعب بن اشرف بھی شامل تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا خدا کس سے بنا ہے؟ آپ کا خدا الیاذ باللہ، چونکہ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیتے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا دیتے، اس کی مورتی بنا دی، اس کو سونے اور چاندی کا جو ہے وہ بنانے کے بعد تصور ان کا یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ جو ہے ہمارا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ خدا کس چیز کا ہے، خدا پیتل کا ہے، خدا سونے کا ہے، چاندی کا ہے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا ان میں سے کسی چیز کا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا خالق خدا ہے. سونا خدا نے پیدا کیا، چاندی خدا نے پیدا کی، پیتل خدا نے بنایا. فرمایا ہر شے کی نسبت میرے مالک کی طرف ہے. میرا مالک وہ ہے جو اکیلا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ بے نیاز ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو حضرات محترم میں بات کر رہا تھا اس صورت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد پڑھے اپنے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا رہ جاتا ہے. جو ہی موت آئے گی اللہ اس کو فوراً جنت کا راہی بنا دے گا. جو انسان ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد پڑھتا ہے، حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کا مقام بڑا اونچا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جو ہے وہ شخص حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد قباء کے جو امام ہیں وہ ہر رکعت کے اندر ایک سورہ پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کی باری آتی ہے تو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہیں اور قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا. میرا آقا فرماتے ہیں کہ آپ پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ دوسری رکعت میں یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا قرآن کا دوسرا حصہ یاد نہیں ہے؟ عرض کی حضور مجھے یاد ہے، لیکن میں اس قرآن کی سورت سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، اس سے مجھے بڑی محبت ہے. حضور نے پوچھا کہ کیوں اس سورت سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سنو، اگر تم اس سورت سے پیار کرتے ہو تو پھر اللہ بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہے، خدا بھی تمہیں اپنا محبوب بندہ رکھتا ہے. عرض کی حضور میں یہ تو سن چکا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دوسری خوشخبری تجھے یہ ہے کہ تجھے اگر اس صورت سے بڑا ہی پیار ہے تو اللہ نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تجھے کل قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا. اس صورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ انسان کو قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں سے سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. یعنی کسی کو عبادت کے لائق، ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے،
اور اس کے اندر ایک عبادت کے لائق ذات ہے جس کے حوالے سے ہم تقرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو مسجود بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا لازم ہے، یہاں تک کہ ہم تو کسی نبی کی بھی عبادت نہیں کرتے، اس بات کو سمجھیے گا۔ ہم کسی نبی صحابی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کے لائق صرف ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ محبت کے ساتھ بولیے ذرا، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ صوفیاء کا مقام تو بعد میں آتا ہے۔ یہ کس بندے نے کہہ دیا کہ صوفیاء کی جو ہے وہ تعظیم کو عبادت کہنا، یہ جو ہے وہ سراسر جو ہے یہاں پہ دو رنگی پائی جاتی ہے، دو رخی پائی جائے گی۔ اگر کسی کی تعظیم کو ہاتھ چومنا عبادت نہیں ہے، قدم چومنا عبادت میں شامل نہیں ہے۔ عبادت اس وقت ہوگی جب آپ سر کو رکھ کے کہیں گے نا سبحان ربی الاعلی، تو وہ تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، وہ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرتے ہیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف خدا ہے۔ اگر کسی نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بھی پیدا کر دی، اب میں یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، سائل ہونے سے، طلب کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید داتا علی حجویری کو یہ اپنا خدا بنا بیٹھے۔ العیاذ باللہ ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم داتا علی حجویری کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، خدا کا مقرب مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ میرے وہ بندے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں اور ان کے قریب میری ذات آ چکی ہے، ان کی قربت جو ہے مجھے ان کی حاصل ہو چکی ہے۔ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ رب فرماتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، طاقت اندر میری ہوتی ہے، بولتا میرا بندہ ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت ہاتھوں کے اندر میری ہوتی ہے، چلتا بندہ ہے لیکن طاقت میری طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا من کان للہ وکان اللہ لہ، اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے پھر سارا زمانہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز جس کی طرف میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کے اندر 5 چیزیں ہیں، سب سے پہلے کلمہ توحید ہے۔ ہم دن میں تقرار کے ساتھ کثرت مرتبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کا مناظرہ ایک دہریہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دہریہ وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی العیاذ باللہ منکر تھا، انکار کرنے والا تھا، وہ آپ کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہستی خود بخود بنی ہے، ہر چیز خود بخود فنا ہو جائے گی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کا مناظرے کا وقت مقرر ہوا، تو جب مناظرے کا وقت مقرر ہوتا ہے تو آپ کے سامنے جب وہ شخص آیا تو اس نے کہا حضرت مناظرے کا وقت یہ صبح 8 بجے ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ جو ہیں جب 8 کا وقت ملا تو آپ خود جو ہیں وہ وقت سے کچھ دیر سے پہنچے، یوں سمجھیں کہ وہ 9 بجے کے وقت جب پہنچتے ہیں تو لوگوں کا مجمع ہے، دہریہ بھی وہاں پہ کھڑا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ وہاں مجلس کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو جا کر کے انہوں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دیر سے آئے، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ اس دہریہ کو جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے بڑا ایک عجیب سا آج جو ہے وہ منظر دیکھا ہے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت بتائیں کہ وہ منظر کیا تھا؟ فرمایا میں دریا کے کنارے آ رہا تھا، سامنے میں نے ایک درخت دیکھا کہ وہ درخت خود بخود کٹتا ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ وہ دہریہ تھوڑا سا نا ذہنی طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، کہا حضرت آپ بتائیں میں تو بڑا حیران ہوں کہ درخت خود بخود کٹا۔ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ درخت خود بخود کٹتا ہے
اس کے خود بخود تختے بنتے ہیں، اور تختے بننے کے بعد وہ جو درخت تھا اس کی خود بخود کشتی تیار ہو جاتی ہے، اور کشتی بننے کے بعد وہ دریا میں خود بخود اترتی ہے۔ اترنے کے بعد وہ ایک طرف کے جو ہے وہ مسافروں کو دوسری طرف لے کے جاتی ہے، دوسری طرف کی مسافروں کو دائیں کنارے پہ لاتی ہے، کرایہ بھی خود وصول کرتی ہے۔ وہ آپ کی بات کو سن کے تو دہریہ ہنس پڑا، کہتا ہے حضرت لگتا ہے کہ آپ کو کچھ معاملہ بگڑا ہوا لگتا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شے خود بخود بن گئی۔ دہریہ نے جب یہ بات سنی تو امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں میں بڑا حیران ہوا یہ منظر دیکھ کر کہ ہر شے خود بخود تیار ہو رہی ہے۔ تو وہ دہریہ مسکرا کر کہتے ہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کٹ بھی جائے اور خود بخود ہر شے تیار بھی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا یہی تو میرے مسئلے کا حل ہے، یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک درخت خود بخود اگر کشتی نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ فرمایا یہی تو عقیدہ تجھے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جتنے ان کے ماننے والے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ آپ کے رب پہ ایمان لے کر کے آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے مان لیا کہ آپ کا رب جو ہے وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ذات ذی وقار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے نظام کو کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اسی طریقے سے گزر رہے تھے تو سامنے ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی تھی جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے مائی سے پوچھا مائی ساری عمر چرخہ ہی چلایا ہے کہ اللہ کو بھی پہچانا ہے، اس کی معرفت بھی حاصل کی ہے؟ تو یہ بوڑھی مائیاں اور بزرگ جو ہوتی تھی بڑی کمال کی ہوتی تھیں، ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ آج جتنے ہم علم والے ہو گئے عقیدے متزلزل ہو گئے، جتنا علم کے میدان میں پھنس گئے اتنے عقیدے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کبھی صحابہ کرام پہ پھنس گئے، کبھی حضور کی آل پہ پھنس گئے، کبھی عقیدہ توحید و رسالت پہ پھنس گئے۔ لیکن وہ مائیاں اچھی تھیں جو فقط چرخہ چلاتی تھیں لیکن عقیدے دیکھیں ان کے کتنے مضبوط ہوتے تھے۔ اسی لیے جماعت علی شاہ صاحب کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کپڑے پرانے ہو جائیں تو وہ جا کر کے دکان سے خرید لینا، ٹوپی پرانی ہو جائے تو وہ خرید لینا، فرمایا کہیں عقیدہ نیا نہ خریدنا شروع کر دینا۔ عقیدہ وہی رکھنا ہے جو 1400 سال قبل مدینے والے آقا نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہوا ہے۔ عقیدے وہی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں۔ عقیدے نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کہیں یہ نہ سمجھ میں عمل کے اندر کبھی کبھی کچھ فروعی معاملات ہوتے ہیں، کوئی رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، یہ فروعی معاملات ہیں۔ یار عقیدے کے اندر اگر جو ہے وہ بے رخی آ گئی تو حتیٰ کچھ بھی نہیں رہے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ اماں جی ساری عمر یہ چرخہ کاتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ کہا ابو حنیفہ تو نے تو اللہ کو کتابوں سے پڑھا، اس کی معرفت کتابوں سے حاصل کی۔ کہا پتر میں نے یہ اللہ کی پہچان اس اپنے چرخے سے حاصل کی ہے۔ کہا مائی جی وہ کیسے؟ فرمایا پتر دیکھ اس کو میں گھیرتی ہوں نا تو یہ چلتا ہے، روک دیتی ہوں تو یہ چرخہ رک جاتا ہے۔ تو میں پہچان چکی ہوں اپنے رب کو کہ اگر اتنا سا چرخہ میری بوڑھی مائی کے حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہے تو اتنا بڑا آسمان کا نظام کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کو گھما رہی ہے۔ تو میں جان چکی ہوں کہ وہ مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے۔ تو کہا کہ مائی یہ بھی بتاؤ کہ کیا خدا وحدہ لا شریک ہے؟ کہا ہاں یہ بھی معرفت اس چرخے سے ملی۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر میں اکیلی ہوں تو اس کو گھماتی ہوں تو مرضی سے گھومتا ہے، اگر اس کے مخالف کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا تو اس کو گھمائے گا تو تیزی سے گھومے گا یا میری مخالفت میں گھومے گا۔ تو ذات محترم فرمایا کہ یہی بات ہے کہ میں نے سیکھ لیا کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو ذات ذی وقار اللہ خود فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ خدا فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان میری بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ذرا نظر تو دوڑا کر کے دیکھ۔ فرمایا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار نظر کو دوڑا۔ فرمایا تیری نظر تھک جائے گی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کہیں فطور نظر نہیں آئے گا۔ جس کو رب نے بنا دیا اس کے اندر کبھی فطور نظر نہیں آتا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا،
فرمایا قل حبیب آپ ارشاد فرما دیں واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے در کے اوپر جھکنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی معاملہ یہاں تک بھی آ جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی خاص قربت میں آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ خدا سوال کرتا ہے اس بندے سے کہ اے بندے بتا اب تو کیا چاہتا ہے، جیسی تیری رضا ہوگی اس عمل کو ویسے کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ مقام وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب جو ہے وہ آتش نمرود کے اندر ڈالا جانے لگا تو آپ کے سامنے حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ، آپ اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کر دیتے کہ وہ اس عذاب کو اور اس آفت کو، اس ازمائش کو دور فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بات سنی تو آپ نے کہا جبریل میں جانتا ہوں کہ تو جو ہے وہ سارے انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام لے کر کے جانے والا ہے، لیکن یہ تو بتا کیا میرا مالک جانتا نہیں ہے کہ میرا خلیل کس حالت میں ہے؟ عرض کی کہ آپ کا مالک بہتر جانتا ہے کہ خلیل اس جو ہے وہ کس کیفیت کے اندر ہے۔ تو فرمایا پھر سن، اگر رب مجھے دکھ دے کے راضی ہے نا تو میں اسی میں راضی ہوں۔ فرمایا کہ اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے خلیل کو نمرود کی آگ میں جلا دیا جائے تو فرمایا میں اسی کیفیت کے اندر راضی ہوں۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے؟ کہا اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں کہ مالک اگر تو اس حالت میں راضی ہے تو میں بھی تو تیرے ساتھ راضی ہوں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پانی طلب نہیں کیا، بھوک ہے، پیاس کی شدت ہے، منہ پہ روزہ ہے، لیکن عرض نہیں کی کہ مالک پانی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اے حسین آپ کہہ تو سکتے تھے کہ مجھے پانی مل جائے، تو فرمایا پانی کیسے طلب کرتا، میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا تھا۔ فرمایا کہ مالک اگر تو راضی ہے کہ میں نے تکلیف میں رہنا ہے تو حسین بھی اس بات کے اوپر ثابت قدم رہے گا کہ اگر سارا کچھ بھی لٹ جائے لیکن اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس کیفیت کے اندر رہوں گا کہ فرمایا کہ میں سارا کچھ بھی جاتا ہے تو چلا جائے لیکن اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ طلب نہیں کروں گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ خدا جو ہے اپنے بندے کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں رہتا ہے۔ ذات ذی وقار کبھی کبھی انسان کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ بھی ٹوٹتے ہیں، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس کیفیت میں رہتا ہے۔ حضرات کبھی انسان کو بخار کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جاتا ہے، بھوک کی شدت دی جاتی ہے، خوراک کی شدت دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ پھر جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیب خوشخبری سنائیں ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ ہر حالت میں کبھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے۔ تو ذات محترم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ خود کسی سے جنم دیا گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا، یہاں پہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ابن اللہ ہیں، العیاذ باللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے کہلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں خود کسی سے جنا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، ازل سے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ہر مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اب اگلا سوال بڑا عجیب تھا، انہوں نے کہا کہ فَمِنَ اللَّهِ خُلِقَ، اللہ کو پیدا کس نے کیا؟ العیاذ باللہ۔ آقا علیہ السلام غضبناک ہوتے ہیں، فرمایا تجھے اس بات کی حیا رکھنی چاہیے کہ میرے خالق کے بارے میں تم ایسا سوال کرتے ہو۔ رب کائنات نے فرمایا حضور آپ غضبناک نہ ہو، آپ ان کو فرما دیں کہ میرا مالک وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں میری ذات وہ ہے جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام کو
جب جو ہے وہ خاص قسم کے مقام کے اوپر جو ہے وہ جب حضور کو بٹھایا جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے اوپر جب جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلہ مانگا کریں۔ آپ ہر نماز کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو دعائے وسیلہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے رب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ عطا فرما دے۔ اب علماء یہاں پہ کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد جو ہے یہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے جو اللہ کا قرب عطا فرمائے گا۔ اس بات کو بھی سنتے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بات ایک بہت بڑی کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصلی ایمان ہے، حضور کو مان لینے کا نام ایمان کہلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے، وہ رب کی قربت خاص کے اندر ہے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میرے رب سے میرے لیے وسیلہ مانگیں، عرض کی حضور مل وسیلہ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کے اندر خاص قسم کا محل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے اندر نہ نبی جا سکے گا نہ کوئی ولی جا سکے گا۔ عرض کی حضور پھر کون داخل ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ وسیلہ میرے لیے ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کے اندر لے کر کے جاؤں گا۔ عرض کی حضور آپ اس کے اندر کس کو لے کر کے جائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد جو دعائے وسیلہ میرے لیے طلب کرے گا، میں جنت کے اس محل کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مالک میں اس وقت تک اس جنت کے محل میں داخل نہیں ہوں گا جب تک دنیا میں رہتے ہوئے دعائے وسیلہ مانگنے والا میرے ساتھ مل کر اس جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بازو کو پکڑ کر میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ھذہ الوسیلہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس وسیلہ کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو داخل کروں گا جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے لیے یہ دعا طلب کرتا رہا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار ان عبادات کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ اذان کا وقت ہو جائے کام کاج چھوڑ دیں، رک جائیں اور رک کر کے اذان سماعت کریں، اذان کا جواب دیں، مستحب ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تو اذان کا جواب دینا جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم آتا ہے۔ ہاں جب جو خطبے کے درمیان جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب آپ کے اوپر لازم نہیں ہوتا، چونکہ وہ فرق کرنے کے لیے ہے۔ عام جو اذان کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہیں وہ اذان کا جواب دیں، سنیں، سماعت کریں اور خاموشی کے ساتھ چپ کر کے اذان کا جواب دیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اس کے بانی کا مقام دیکھیں۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے مؤذن رک جاؤ، میں وضو بناؤں گا، پھر آپ نے حضور کا نام لینا ہوگا، پھر میں مدینے والے آقا کے نام کو چوموں گا۔ فرمایا یہ کیفیت آپ نے اندر پیدا کریں کہ نماز کے بعد جو ہے جب آپ کو اذان کے بعد موقع ملے تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو دعائے وسیلہ ہے یہ پڑھیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک میرا کام تھا پڑھ لینا، قیامت کے دن اس بازو کو پکڑ کر اس محل کے اندر داخل کروانا تیرے حبیب کا کام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بازو کو پکڑ کر اس محل کے اندر داخل کروں گا۔ تو کون ہے بندہ جو یہ نہ چاہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وسیلے والی جگہ نصیب نہ ہو جائے؟ تو آئیں آج ہم مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شعار ہیں، حضور کی جو سنن ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے، عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں کاربند رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔